نے تلاوت کی ہے وہ پڑھ کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ان سے کبھی پھرو مت، کیونکہ پھرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پھرنے والوں کو کہاں کہاں پھرتے ہیں؟ مسجد چھوڑ کر، کہاں کہاں پھرتے ہیں نماز چھوڑ کر، کہاں کہاں پھرتے ہیں قرآن چھوڑ کر، کہاں کہاں پھرتے ہیں اپنے وعدے کو توڑ کر، کہاں کہاں پھرتے ہیں رات میں کچھ اور سوچتے ہیں، صبح ہوتے ہی پھر وہی پھرنے لگتے ہیں۔ تو پھرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ دین سے پھرو تو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا، حضور کی محبت سے پھرو تو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کسے پسند فرماتا ہے؟ جو پاکیزہ رہتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، پاکیزہ رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، پرہیزگاری کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، امین امانت ادا کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، وعدہ پورا کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، حضور کی محبت میں وفا کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَوَهَبْنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیا ہے، ہم نے اسحاق کو عطا کیا ہے، ہم نے یعقوب کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے نبیوں رسولوں کو عطا کیا ہے نا، سبھی کو عطا کیا ہے، لیکن ان نبیوں رسولوں کی پر جو عطا کی برسات فرما رہا ہے اس کا قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ اولی الایدی والابصار، کہ ابراہیم اسحاق یعقوب یہ ہاتھ والے ہیں۔ کون والے ہیں؟ ہاتھ والے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تو سب ہاتھ والے ہیں، کوئی بغیر ہاتھ کا ہے؟ سب ہاتھ والے ہیں، سب آنکھ والے ہیں نا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ابراہیم ہاتھ والے ہیں، اسحاق ہاتھ والے ہیں، یعقوب ہاتھ والے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے عزت جسے میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، بیدک الخیر، ہر طرح کی بھلائی میرے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کی بھلائی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں نبیوں کو عطا کیا ہے، وہ ہاتھ والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہاتھ والے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ کوئی بھی کام آپ کریں گے تو ہاتھ ہی سے کریں گے۔ کھیتی کرتے ہیں ہاتھ سے، دکان چلاتے ہیں ہاتھ سے، گاڑی چلاتے ہیں ہاتھ سے، قلم چلاتے ہیں ہاتھ سے، کتاب لکھتے ہیں ہاتھ سے، دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، مسجد بناتے ہیں ہاتھ سے، مدرسہ بناتے ہیں ہاتھ سے، تو سارا کام ہاتھ سے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہر طرح کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت، لوگ کہتے ہیں فلاں جو عزت والا ہو گیا ہے اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں جو ذلیل ہو رہا ہے اس کے پیچھے فلاں لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ مت کہا کریں۔ عزت جو اسے مل رہی ہے یا ذلت جو اس کے حصے میں آئی ہے اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ۔ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول اور نبی جو ہیں وہ ہاتھ والے ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاتھ والے ہیں۔ اور بیعت رضوان کے وقت جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، سارے صحابہ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے وعدہ لیا، بیعت کی، تو سارے صحابہ نے ہاتھ حضور کے سامنے رکھ دیا، اور قرآن اس واقعے کو یوں بیان کر رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ جو بیعت کی گئی وہ بیعت آپ سے نہیں بلکہ لوگ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور صحابہ نے ہاتھ پھیلا دیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے سامنے ہاتھ پھیلانا صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے۔ سب نے ہاتھ پھیلا دیا،
اور حضور نے ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور اللہ کہہ رہا ہے نبی یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اگر اللہ کسی ایک نعمت کا نام لیتا کہ اس نعمت کا ہاتھ ہے تو لوگ کہتے بس وہی نعمت حضور کے پاس ہے، دوسری نعمت حضور کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ہے، حضور کا ہاتھ۔ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن محبت اور قربت کی بولی دیکھیں، اللہ نے کہا اللہ کا ہاتھ ہے صحابہ کے اوپر، حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، اور یہ کہہ کر اللہ کہہ کر اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ فضل چاہیے تو زمین پر میرا ہاتھ میرا محبوب ہے، لے لینا، بیٹا چاہیے تو زمین پر میرا ہاتھ میرا محبوب ہے، اور نبی رسول تو ہاتھ والے ہیں لیکن میرا محبوب خود میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، مسلک اہل سنت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں فضل حضور کے ہاتھ میں، جس کو فضل لینا ہو وہ حضور سے لے سکتا ہے، جس کو اولاد لینا ہو حضور سے لے سکتا ہے، جس کو رزق لینا ہو حضور سے لے سکتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قربت، اپنے محبوب کی نزدیکی کو خوب خوب بیان کیا ہے، لیکن بڑے عجیب لوگ ہیں، پوری زندگی حدیث پڑھتے ہیں، پوری زندگی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن حضور کی شان ان کو نہ آیت میں نظر آتی ہے نہ حدیث میں نظر آتی ہے۔ چھانٹ چھانٹ کر بیان جو جیسے کر رہا ہے اس کو وہاں حساب دینا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ ہماری نظر میں آیت آ گئی اوروں کی نظر میں نہیں آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ حضور کی شان والی حدیث اور آیتیں چھوڑ دیا کرتے ہیں، بس ایسے ہی بیان کیا کرتے ہیں، جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا قہر ہے۔ اللہ کی پہچان ایسے مت کرایا کرو، اللہ کی پہچان کروانا ہے تو ایسے کروایا کرو کہ تمہارا گناہ آسمان چھو سکتا ہے، چاہے جتنا گناہ بڑھ جائے، لیکن وہ معاف کرنے پر آئے تو تمہارا گناہ بہت چھوٹا نظر آئے گا۔ وہ بے پناہ کرم فرمانے والا۔ تو لوگوں، بچوں، نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجد جایا کریں، رمضان بھی قریب آ رہا ہے، اکٹھے رمضان ہی میں جائیں گے تو مسجد بھی کہے گی یہ کون اجنبی مسافر لوگ آ گئے، لگ رہا ہے یہ لوگ کہیں دوسرے ملک سے آ رہے ہیں۔ تو اس اجنبیت کو اور غیریت کو ختم کریں، مسجد کو بتائیں کہ ہمارا گھر یہی ہے اسی گاؤں میں، اور مسجد سے قریب ہوں، مسجد کے ساتھ وفا کریں، اور جو دینی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی قدر کریں، اپنے امام کی عزت کریں، اپنے امام کا خیال رکھیں۔ اور یہ سب اب جیسے قرآن مجید نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، کچھ امیر لوگ آئے، امیر لوگ کس کے پاس آئے؟ حضور کے پاس۔ کس کے پاس؟ حضور کے پاس۔ امیر لوگ حضور کے پاس آئے۔ اب تو امیر لوگ امیر کے پاس جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ امیر لوگ امیر کے پاس جاتے ہیں۔ اور اس دور کے امیر لوگ آئے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ ہم کہاں خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا محبوب آپ بتا دیجئے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں خرچ کرنا ہے تو بہتر جگہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو؟ ماں باپ پر خرچ کرو۔ تو ماں باپ پر خرچ اس لیے ہے کہ انہوں نے تمہیں دنیا میں لانے کا سبب اور ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا، تمہیں تمہاری تربیت میں، تعلیم میں بے پناہ محنت و مشقت کیا، تمہیں اس مقام تک پہنچایا۔ تو اس لیے ماں باپ اگر جاہل ہوں تو بھی انہی پر خرچ کرو، ماں باپ اگر بے نمازی ہیں تو بھی انہی پر خرچ کرو،
माँ बाप अगर दीनी काम से और दीनी तालीमात से बहुत दूर हैं तो भी खर्च करो, इसलिए कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सुभान अल्लाह। जन्नत है। तो मैं अगर इस पर बात करने लगा तो बात लंबी हो जाएगी। इसी तरह अपने इमाम का ख्याल रखना भी दीन की खिदमत करना है, दीन की खिदमत करना। कोई अल्लाह की खिदमत कर सकता है? नहीं ना। तो दीन का एक रास्ता बनाया गया, राह खुदा में खर्च करना। तो मस्जिद में खर्च करें, मदरसों में खर्च करें, किताबों पे खर्च करें, इमाम की खिदमत करें, उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। एक आदमी अगर शराबी हो जाए गांव में, एक आदमी, तो 1-2 साल जाते जाते 4, 5, 10 साथी वो बना ही लेता है, 4, 5, 10 साथी बना लेता है। इतनी ज़्यादा वो तबलीग करता है कि एक शराबी या एक नशा करने वाला कई नशा करने वालों को तैयार कर लेता है। एक नमाजी हम देखते हैं कि वो 5 साल 10 साल से नमाज पढ़ रहा है, लेकिन एक भी साथी नहीं बना पाया। तो एक नमाजी पर ज़रूरी है कि वो जब घर से निकले तो कोशिश करे, लोगों को बताए, प्यार से समझाए, मोहब्बत से समझाए कि कम से कम महीने में 2 महीने में 1-2 साथी बढ़ा ही दे। और अगर बढ़ा नहीं पाते तो फिर उनको अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हो सकता है हमें समझाने में या बात करने में कुछ कमी रह गई हो, उसको दूर करें और फिर वो साथी बनाएं। आपने देखा होगा कि जब चींटियां बहुत सारी एक साथ जा रही हों और उनके साथ वज़न हो, तो कुछ अगर चींटी सामने से आ गई तो सामने दोनों ग्रुप आमने सामने टकरा जाता है और कुछ देर रुक के वो आपस में बात करती हैं। तो जिनके ऊपर बोझ रहता है उनसे वो गिरोह पूछता है कि ज़्यादा वज़न तो नहीं है, ज़्यादा वज़न तो नहीं है। वो कहती है कि हाँ वज़न थोड़ा ज़्यादा है। कहा चलो फिर हम तुम्हें वहाँ घर तक पहुँचा देते हैं। तो वो चींटियाँ जो खाली आ रही हैं वो पलट कर इन वज़न उठाने वाली चींटियों के साथ ये भी शामिल हो जाती हैं और फिर सब एक साथ वज़न लेकर अपने घरों तक जाती हैं। हम भी तो यही कहते हैं कि आप मस्जिद जा रहे हैं तो वहाँ जो जा रहे हैं मस्जिद, वो गुनाहों भरा वज़न हटाने के लिए जा रहे हैं, गुनाहों से बरी होने के लिए जा रहे हैं। तो अब जब जा रहे हैं मस्जिद तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गुनाहों के बोझ तले दबे होंगे, तो उनसे कहें कि चलो भाई मेरे साथ मस्जिद, तुम्हारे ऊपर जो गुनाहों का बार है, जो गुनाहों का वज़न है, उसे दूर कर दिया जाए। और जब आप इस तरह मेहनत करने लगेंगे तो एक दिन आएगा कि उसके सर से जो गुनाहों का बोझ सवार था वो उतर जाएगा। पता चल गया कि आपको नमाज का भी सवाब मिल गया और दीन की तबलीग का भी सवाब मिल गया। सुभान अल्लाह। तो अच्छी बात लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को अच्छा बनाएं, खुद भी अच्छे बने, लोगों को भी अच्छा बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस पाकीज़ा महफिल को कबूल व मकबूल फरमाए।